نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، امید واسق ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ سبق تھوڑا سا کچھ لیٹ ہوا مصروفیات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ ایسی سستی نہیں ہوگی۔ کل حدیث ہم نے دوسرے سٹیپ کا پہلا سوال جو اس آدمی نے کیا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہاں تک ہم نے پچھلی حدیث پڑھ لی تھی۔ اگر کسی ساتھی نے نہیں سنی تو وہ ہمارے پچھلی ویڈیو کا جائزہ لیں، اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جب اگلے حصے کو پڑھیں گے تو پچھلا صلاح جب آپ کے ذہن کے اندر ہوگا تو اگلا حصہ ہمیں ضرور سمجھ آئے گا۔ اس کی میں قرأت کر لیتا ہوں۔ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرنی عن امارتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ یہ دوستو، ہم نے حدیث شریف کے دوسرے سٹیپ کا پہلا سوال پڑھ لیا کہ اسلام کیا ہے، اور اس آدمی نے سوال کیا اور اس سوال کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ جواب دیا۔ انشاءاللہ اس کی تشریح میں تھوڑی دیر تک بیان کروں گا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس قال کا فاعل وہ رجل ہے جس کا تذکرہ پچھلی سٹیپ کے اندر ہو گیا ہے کہ وہ آدمی کس حیثیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کس حیثیت کے ساتھ بیٹھا اور کون سا سوال کیا پہلا۔ یہاں سے دوسرا سوال ہے۔ کون سا سوال ہے؟ دوسرا سوال ہے اس رجل کا کہ کیا سوال کر رہا ہے کہ قال فاخبرنی عن الایمان، فاخبرنی عن الایمان، ان جارا ایمان کے نیچے جو جار آئی ہوئی ہے یہ ان کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ فرمایا عن الایمانی، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دو، ایمان کے بارے میں خبر دو کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول یعنی پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ، یہ کہ ان مصدریہ، ان کیا ہے؟ مصدریہ، یہ کہ تو ایمان لائے، انتا فاعل ہے اس کے اندر، انتا فاعل ہے، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ وملائکتہ، اور یہاں اس کا عطف کس پہ جا رہا ہے؟ تؤمن پہ جا رہا ہے، یعنی ایمان لائے تو ملائکہ پر، ملائکہ کا معنی فرشتوں پر۔ اور وکتبہ، اس کتبی کا عطف بھی کس طرح جا رہا ہے؟ تؤمن پر جا رہا ہے کہ وکتبہ، کتب کتاب کی جمع ہے، کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب کی جمع ہے۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، یعنی کس کی کتابوں پر؟ اللہ کی کتابوں پر۔ جتنی بھی کتابیں ہیں اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ اور ورسل ہی، اس کا عطف یہ بھی واو عطف ہے اور اس کا عطف کس پہ جا رہا ہے؟ تؤمن پہ جا رہا ہے۔ ورسل ہی، اور یہ کہ ایمان لائے تو اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ ہی ضمیر کا مرجع کس پہ جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ یعنی تو اللہ کے رسولوں پر کیا کرے؟ ایمان لے آئے۔ والیوم الآخری، والیوم الآخری، اور تو ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ کس کے دن پر ایمان لائے؟ آخرت کے دن پر۔ یہ اس کا عطف بھی
وہ پیچھے جا رہا ہے، ان تؤمنا پہ جا رہا ہے، با پہ جا رہا ہے، یعنی یہ جو با ہے یہ سب کو کیا کر رہی ہے؟ جر دے رہی ہے۔ اللہ کو بھی جب باللہ اللہ کو بھی جر دیا، و ملائکتی یہ جر ہے، و کتبی یہ بھی جر واو کی وجہ با کی وجہ سے آیا ہے، اور یہ جو یہاں ورسل ہی کے اندر جلوس جر ہے یہ بھی واو کی وجہ سے آیا، عاطفہ کی وجہ سے، با کی وجہ سے، اور یہ والیوم الآخری یہ جو با ہے اس با کے بعد کیا اس پر عطف والیوم اور ایمان لے آئے کس پر؟ آخرت کے دن پر۔ کس پر ایمان لے آئے؟ آخرت کے دن پر۔ یہاں تک یہ ہو گیا بالقدر خیرہ، یہ واو کا عطفہ کس پہ جا رہا ہے؟ ان پہ جا رہا ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ ایمان لے آئے کس پر؟ اس کی اچھی تقدیر پر، وَشَرِّهِ اور اس کی بری تقدیر پر۔ یہ 3-4 چیز، پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، دوسری چیز ملائکہ پر، تیسری چیز اس کی کتابوں پر، چوتھی چیز اس کے رسولوں پر، اور پانچویں چیز اس کی آخرت کے دن پر۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ اور یہ چھٹی چیز یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آنا۔ اصل اس کا ایمان کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ کی۔ قال صدقتا، تو اس رجل آدمی نے کہا کہ صدقتا آپ نے سچ کہا، تصدیق کر دی۔ یہاں سے تیسرا سوال شروع ہو رہا ہے۔ کون سا تیسرا سوال شروع ہو رہا ہے؟ کہ قال فاخبرنی، اس آدمی نے کہا، رجل نے کہا کہ فاخبرنی مجھے خبر دیجئے، عن الاحسانی انجار، اور انجار عن الاحسانی یہ اس لیے مجرور ہے، احسان کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد، ان مصدریہ، انت تعبد کے اندر انت فاعل، یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، مفعول ہے اس لیے یہ منصوب ہے، اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اس کو کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہو ضمیر کا تعلق کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو دیکھ رہا ہے تو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، گویا کہ تو اس طرح عبادت کر، اس طرح مگن ہو عبادت کے اندر کہ اللہ رب العزت کو تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، پس اگر ایسا ممکن نہیں کہ تو نہیں دیکھ سکتا اس کو، ایسا ممکن نہیں ہے تیرے اندر، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس یہ کہ یراکا وہ تجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ، یعنی ہو ضمیر کے اندر، اس کے اندر ہو ضمیر ہے، اور وہ کس کی طرف جا رہی؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی دیکھ رہا ہے اللہ تجھ کو، کاف مانا تجھ کو، یہ کاف ضمیر ہے، اس کا مرجع کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس شخص کی طرف جا رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح ممکن نہیں تو پھر اتنا تو سمجھ کہ وہ تجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، اور میں اس کے بعد تشریح کے اندر انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ پھر چوتھا سوال، کون سا سوال؟ چوتھا سوال، قال رجل، اس آدمی نے کہا، فاخبرنی خبر دیجیے مجھے، عن الساعہ قیامت کے بارے میں۔ ساعہ کا معنی کیا ہے؟ قیامت، قیامت کے بارے میں، وہی بات انجار الساعتی مجرور اس لیے ہے، اور آگے سوالیہ نشان ہے، سوال جو کیا تھا کہ عن الساعہ قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، بعالم من السائل، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے، یعنی جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا سائل کو علم ہے اتنا ہی مسئول کو علم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا، رجل نے، قال رجل فاخبرنی عن امارتہا، عن امارتہا وہی انجار، خبر دیجئے مجھے اس کی امارت۔ امارت کا معنی ہوتا ہے نشانی، امارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ ان امارتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیوں بتلایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تلیدل، یہ کہ یہی وہی مصدریہ ہے، مصدریہ، ان تلد الامتا، ان تلد الامتا، یہ کہ جنے گی، آمتا مانا لونڈی، آمت کا اصل اس کا معنی ہے کہ بندی، بندی، اسے جس طرح انسانوں کے نام عبداللہ ہوتے ہیں، اسی طرح اگر آمت اللہ رکھ دیا جائے کسی عورت کا نام تو یہ اچھا نام ہے، وہ آمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندی۔ تو یہاں پر ادھر جو معنی ہوا ہے، یہاں پر کیا معنی بنے گا؟ لونڈی کا معنی، کیونکہ
عبد کا معنی بھی غلام ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، اس کا معنی غلام ہوتا ہے، اور امتا کا معنی بھی غلام ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسری طرف بندے کی طرف بھی نسبت ہوتی ہے، یعنی عورت کی طرف نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندی۔ امتا یہ کہ جنے گی لونڈی، ربتہا اپنی تربیت کرنے والوں کو، اس کا معنی کیا ہے حقیقت کے اندر؟ اپنی تربیت کرنے والوں کو، لیکن مفہومی معنی یہ بنے گا اپنے مالک کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الامتا، یہ کہ جنے گی امتا لونڈی کو، کیا یہ کہ جنے گی لونڈی، یہ کہ جنے گی لونڈی ربتہا اپنے کیا کس کو؟ مالک کو۔ وَأَن تَرَا اور یہ کہ دیکھے گا تو، یہاں پر بھی انتا کیا ہے؟ فاعل ہے، مصدریہ، یہ ان مصدریہ ہے اور ترا یہ فعل ہے، تو اس کے اندر جو انتا ہے یہ فاعل ہے۔ ان ترل حفاتا، ننگے پاؤں۔ حفات معنی کیا ہوتا ہے؟ حافن کی جمع ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، حافن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے ننگے پاؤں۔ کیا؟ ننگے پاؤں، جس کے یعنی جس کے پاس جوتا پہننے کو نہیں ہوگا۔ العراتا عارن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ننگے بدن، یعنی جسم پر کپڑا نہ ہو، ننگا ہونا۔ تو عراتا ننگے بدن والوں کو، ننگے پاؤں والوں کو، ننگے بدن والوں کو۔ العالتا فقیروں کو، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، عالن کی جمع جس کے پاس سب کچھ ختم ہو چکا ہو، فقیروں کو۔ رعاء الشائی، رعاء الشائی، یہ شاء یہ کیا ہے؟ شائی یہ کیا ہے؟ شاتن کی جمع ہے۔ رعاء الشائی یعنی بکریوں کو چرانے والوں کو۔ پہلی کس کو دیکھے گا؟ حافن ننگے پاؤں، عورات ننگے بدن، اور آلتن بالکل فقیر جس کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو۔ رعاء الشائی بکریوں کو چرانے والوں کو۔ یتطاولون لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، یتطاولون فی البنیان لمبائی اختیار کریں گے عمارتوں کے بارے میں، عمارتوں میں، یعنی وہ مقابلے کے اندر رہیں گے کہ بڑی بڑی کیا کریں گے؟ بلڈنگیں بنائیں گے۔ یہ حدیث کے سوالات ختم ہو گئے۔ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور حصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اب اس کو میں ختم کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کی طرف توجہ کر لیں، یہ اس کی طرف، یہ جو کچھ آپ نے لکھنا ہے لکھ لیں، جو کچھ آپ اس میں سے دیکھنا ہے دیکھ لیں، میں ابھی اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ جی دوستو، یہ میں پچھلے حصے کو ختم کر کے اب انشاءاللہ اگلا حصہ لکھوں گا، اور ویڈیو کو تیز کیا میں نے، تو میں آپ کے سامنے قرأت کر لیتا ہوں۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم۔ قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم۔ جی دوستو، ہماری بات پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، قیامت کی نشانیاں بتلائیں۔ اس کے بعد ثم انطلق، قالا کا فاعل کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا۔ کیا؟ انطلق، انفعال کے وزن پر یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ ثم انطلق، پھر، ثم کا معنی پھر، انطلق چلا گیا، فلبثت پس میں ٹھہرا رہا، فلبثت انا میں ٹھہرا رہا، ملیجن تھوڑی دیر، یعنی بہت، ملیجن کے وقت میں ہوتا ہے اس کے کچھ دیر رکا رہنا، کچھ دیر رکر، ملیجن کا یہ معنی ہے۔ تو یہاں پر معنی فلبثت ملیجن، میں کچھ دیر کچھ وقت کھڑا رہا، ٹھہرا رہا ادھر۔ ثم قال لی، پھر مجھے، قال لی پھر فرمایا میرے لیے، یعنی کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یا رسول اللہ کیا ہیں؟ فاعل ہیں۔ پھر قالا، پھر قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی میرے لیے، یعنی مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا تھا، حمزہ استفہامیہ، کیا تو جانتا تھا من السائل کے سائل کے بارے میں، کہ سائل کون تھا؟ سوال کرنے والا، یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے سوال کر رہا تھا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ آگے سوال نہیں ہے۔
कुल्तु फरमाया मैंने, कहा मैंने, अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल आलमु ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते, अल्लाह व रसूलहु आलमु, अल्लाह और उसके रसूल क्या करते हैं, ज़्यादा जानते हैं। क़ाला, आगे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका फ़ाइल कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु जिब्राइल, बस बेशक वो क्या था, जिब्राइल था, आताकुम, आया था तुम्हारे पास, अता का माना आना, ये भी फ़िल माजी का सिगा है, अता का, कुम तुम्हारे पास, अता आया था, कुम तुम्हारे पास, युअल्लिमुकुम ताकि सिखाए वो, वजह क्यों आया था, सिखाए वो तुमको, कौन, इसका जो फ़ेल है वो कौन है, फ़ाइल कौन है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ राजी हो रहा है कि ये इसकी तरफ, ताकि सिखाए वो यानी जिब्राइल तुमको, यानी सारे सहाबा को, दीनकुम तुम्हारा दीन, यानी तुम्हारा दीन सिखाने के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और इनके बारे में सवाल किया। अब इसकी मुख्तसर तशरीह जो शेख साहब ने तो बड़ी लंबी तशरीह की है, अगर वो मैं बयान करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर तशरीह इसकी ये कि सबसे पहले तो अदब का पहलू सामने किया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब भी किसी सवाल करने के लिए किसी के सामने आदमी बैठना हो तो अदब के साथ बैठा जाए, ना कि बदमाशी के साथ सवाल किए जाएं। और उसके बाद पहला सवाल तो ये किया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शोबों का तज़किरा कर दिया। सबसे पहला शोबा जो ज़ात था, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई गवाही दे तो अल्लाह सल्ला के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं। और दूसरे नंबर पर इसी पहली शोबे की दूसरी जुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं, अल्लाह ताला के कासिद हैं। उनकी रिसालत को माने बगैर भी आप इस मोमिन अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते। और उसके बाद फरमाया व तुक़ीमस्सलाता, पहले तो ये कि अक़ीदे के बाद फिर अमाल का तज़किरा कि नमाज को कायम करो। दोस्तों, नमाज को ज़रूर कायम किया करो, क्योंकि ये नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, और ये नमाज जन्नत की कुंजी है, चाबी है। और ये सबसे पहले सवाल जो है वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बड़ी वईदें आई हैं, और मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क करने वाली है वो नमाज है। व तुक़ीमस्सलाता व तुअतियज़ ज़काता, अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, ज़कात फ़र्ज़ है, तो आपको ज़कात अदा करना भी इस्लाम के एक अहम रुकन में से है। व तसूम रमज़ाना, रमज़ान के अंदर 30 रोज़े आते हैं, 30 या 29 रोज़े आते हैं, वो भी हर मुसलमान को रखने ज़रूरी हैं। अगर कोई आदमी कलमा पढ़कर इन चीज़ का इनकार कर लेता है कि नहीं मैं रोज़े नहीं रखता, रोज़े मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है, बिल्कुल सिरे से इनकार कर लेता है, तो वो आदमी मुसलमान भी नहीं रहता। हाँ, इकरार तो करता है कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ हैं, लेकिन उसके बाद वो छोड़ता है तो फासिक फाजिर होगा। उसके बाद फरमाया व तहुज्जल बैता, बैतुल्लाह हज करना क्या है, ये भी अगर ताकत रखता है, ये भी इस्लाम के एक रुकन में से है। उसके बाद ईमान की तशरीह अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की कि अन तुमिन बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है। उसके बाद सब उसकी चीज़ें बाद के अंदर हैं। व मलाइकती, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना। तो यहाँ पर एक एतराज़ जो शेख साहब ने यहाँ पर नकल किया कि एतराज़ किया जाता है कि फ़रिश्ते तो नज़र नहीं आते, तो फिर हम इसको कैसे तस्लीम करें। तो ये इसका जवाब आजकल आम ताम हो चुका है कि ऐसे जरासीम, ऐसी मखलूक़ात जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इस साइंस ने उसको तस्लीम किया है कि वो मखलूक़ात और वो जरासीम इसके अंदर मौजूद हैं, जिसे हम ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकते, खुर्दबीन के ज़रिए या दूसरी मशीनों के ज़रिए उसको हम देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को इकरार करना, ऐसी चीज़ों का जो हमें नज़र नहीं आती उसका इनकार हम नहीं कर सकते। या अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की मखलूक बनाई, हम उस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला की एक मखलूक फ़रिश्ते भी हैं, और जो अल्लाह ताला की क्या करते हैं, हर वक्त तस्बीह बयान करते हैं और उसके हुक्म के ताबे फरमान हैं। जो हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करते हैं वो फ़ौरन उसको बजा लाते हैं। आगे फरमाया व कुतुबिही व रुसुलिही, हमारी सब किताबों पर ईमान है, हमारा सब किताबों पर ईमान है। और इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले सूरत बकरा की चंद पहली आयात के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका तज़किरा किया कि उस पिछली जो चीज़ें हमने नाज़िल किया उन पर भी ईमान ले आओ। तौरात, ज़बूर, इंजील, हमारा ईमान है कि वो अल्लाह ताला की सच्ची किताबें थी। लेकिन कुरान पर ईमान भी लाना है
کہ یہ سچی کتاب ہے اور اس کے اندر جو احکامات بیان کی گئے ہیں اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والیوم الآخر، کہ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ اگر آخرت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مومن نہیں کہلا سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ قیامت کا وقوع ہے نہیں، ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے۔ ہم اپنے اگر اس کا انکار کریں گے تو اپنے آپ کو مومن بھی نہیں کہلوا سکتے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ، بری یا اچھی تقدیر یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام تقدیروں کو مقرر کر دیا ہے، یہ ہر انسان کے مقدر کے اندر ہے، وہ اس اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے، ہمارا اس پر بھی کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس پر ایمان نہیں تو پھر اپنے آپ کو مومن بھی نہیں کہلوا سکتے۔ اس پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے تصدیق کر دی۔ اور چوتھے نمبر پر جو سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں کیا کرو، مجھے بتاؤ احسان کیا چیز ہے۔ یہاں پر احسان یہ نہیں کہ میں تم پر کچھ کوئی آپ کا کوئی کام کر کے کوئی کام کر دیتا ہوں تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، میں نے اس پر کیا کیا، احسان کیا، یا وہ آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ پر احسان کیا۔ یہاں سے احسان وہ والا احسان مراد نہیں، بلکہ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور تشریح کی وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، احسان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے، اس طرح مگن ہو جائے اس کے، کوئی یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ شخص صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ صرف نماز کے ساتھ نہیں بلکہ ہر عبادت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ذہن کے اندر ایسے ہو کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر اس طرح نہیں کر سکتا تو یہ تمہارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کو نیکی کے کام، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں تب بھی آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ آپ روزہ ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح نہیں تو یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح ممکن نہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہو۔ جب آپ کے دل کے اندر یہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، کچھ دیکھیے گا جب ہمارے سامنے کوئی مالک موجود ہو، کوئی غلام ہے اس کے سامنے مالک موجود ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، چیز کو اچھی طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس طرح نہیں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ان کیمروں کی ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ تو مالک کو نہیں دیکھ رہا لیکن کیمرے تو دیکھ رہے ہیں تو وہ مالک کی نظر تک پہنچ جائے گا تو تب بھی وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ پہلے تو ہمارا مالک ہم یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ، بالکل پاک صاف ہو کر اور دل کے اندر ریاکاری کو نکال کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اگر اس طرح ممکن نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ ہے وہ ہم پر لگی ہوئی ہے اور ہر پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوگا تو ہمارے اعمال خود بخود کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، چوتھا سوال کیا اس آدمی نے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سوال کرنے والے کو علم ہے، یعنی میرے پاس اتنا علم نہیں جو میں اس بتاؤں کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا۔ اس کے بعد اس آدمی نے سوال کیا کہ اس کی نشانیاں، کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ بتلائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں جنیں گی اپنے مالک کو۔ اس کی شیخ صاحب نے تو یہ تشریح کی ہے کہ کوئی ماں جو اپنی اولاد کو جنے گی وہ بڑی ہو کر اس پر حکمرانی کرے گی اور اپنا حکم جمائے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے والدین کی وہ خدمت کرتے، اپنے والدین کی وہ کہنا مانتے، ان کے نیچے رہتے، ان کی حکومت کے اندر رہتے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں، آج کل وہی حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ تھوڑے سے آدمی بڑا ہوتا ہے، لڑکا بڑا ہوتا ہے، اپنے باپ پر اور اپنی ماں پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ تو پرانے خیالوں کے بندے ہیں، جدید دور آ چکا ہے، ہم اس جدت کے اندر آ چکے ہیں، لہذا ہمارا کہا مانا کرو، یہ حکومت ہے۔ یہ شیخ صاحب نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے۔
اور بھی کئی تشریح ہیں لیکن میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اور دوسری نشانی وہ ہمارے سامنے ہے کہ بکریاں چرانے والے کمزور سے کمزور انسان جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج دیکھیں سعودی عرب کیا، دبئی کیا، پاکستان کیا، ہر جگہ پر بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے مکانات بنے جا رہے ہیں، اور مقابلے ہو رہے ہیں کہ فلاں ساتھ والے نے بنایا پلازا بنایا، میں اس سے بڑا پلازا بناؤں گا، ساتھ والے نے کوٹھی بنائی، میں اس سے بڑی کوٹھی بناؤں گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آخری ہے، فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ، کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، عطاکم، جو تمہیں دین سکھلانے آئے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔